السلام علیکم دوستو، زندگی عجیب پہیلی ہے۔ کبھی یہ ہمیں محبت اور خوشی کے نرم سائے دیتی ہے اور کبھی مایوسی اور خوف کے سیاہ سائے۔ انسان جسے اپنے لیے پناہ گاہ سمجھتا ہے وہی جگہ بعض اوقات اس کی آزمائش بن جاتی ہے۔ کچھ گھر ہمیں سکون دیتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں کی خاموشی ہمیں کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ یہ کہانی بھی ایسے ہی ایک گھر کی ہے جہاں ایک خاندان آ کر بسا۔ یہ کہانی ہمیں آمنہ نے گلبرگ سے بھیجی ہے۔ یہ آج سے کئی سال پرانی بات ہے۔ آئیے آمنہ کی کہانی کو انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام آمنہ ہے۔ میں اپنے شوہر ذوالفقار سے بہت محبت کرتی تھی، بلکہ وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے میرے لیے اپنی خالہ کی بیٹی کا رشتہ ٹھکرا دیا اور اپنے گھر والوں کو راضی کر کے میرے گھر رشتہ لائے۔ اعتراض تو میرے گھر والوں کو بھی بہت تھے، لیکن ہمارا جوڑا آسمانوں پر بنا تھا۔ میں نے ذوالفقار کی ہمراہی میں ایک خوشگوار زندگی کا آغاز کیا۔ سسرال والے مجھ سے اکڑے اکڑے ہی رہے۔ میں نے ان کو اپنے حق میں کرنے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن جب کوئی صلہ نہ ملا تو ہار مان لی۔ ہماری زندگی میں ہماری بیٹی عائشہ آ گئی۔ میری ساس نے تو تب بھی بہت ادھم ڈالا تھا کہ پہلا بیٹا ہونا چاہیے تھا، لیکن ذوالفقار بہت خوش تھے۔ انہوں نے پرواہ نہ کی۔ میں بھی خوش تھی کہ ہمارے گھر رحمت آئی ہے۔ اور پھر زارا، اس کے بعد فضا پیدا ہوئی۔ میری ساس تو مجھ سے بے حد نالاں ہو گئی تھی۔ زارا کی پیدائش سے ہی انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں تو اپنے ذوالفقار کی دوسری شادی کرواؤں گی۔ تب بھی میرے میاں نے ان کے کہنے کی پرواہ نہ کی۔ جب میری چوتھی بیٹی نور پیدا ہوئی تو میں 2 دن تک ہسپتال میں رہی۔ میرے سسرال سے کوئی ہسپتال نہ آیا۔ میری ساس نے پتہ نہیں کون سے وعدے قسمیں دے کر ذوالفقار کو بھی آنے نہیں دیا۔ میرے والدین بوڑھے ہو گئے تھے اور وہ بھی بہت پریشان ہو رہے تھے۔ 2 شادی شدہ بہن بھائی تھے، وہ بھی ملک سے باہر تھے۔ ماں باپ اور بہن بھائیوں کے علاوہ کون پوچھتا ہے؟ ہسپتال کی چھٹی ہونے تک میں مایوس ہو چکی تھی کہ اچانک ہی ذوالفقار آ گئے۔ سب سے پہلے مجھ سے ملے، بچی کو دیکھا، پیار کیا۔ مجھے وہ کچھ خاموش لگ رہے تھے۔ وہ آ گئے، میرے لیے یہی بہت تھا۔ چھٹی کے بعد ذوالفقار مجھے اور بچوں کو بجائے ہمارے گھر لے جانے کے گلبرگ میں ہی بنے ایک گھر لے گئے۔ میں حیران ہو گئی۔ میں نے ان سے پوچھا، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے مختصراً یہی کہا، آمنہ یہ گھر تمہارا اور بچیوں کا ہے، ہم یہاں سکون سے رہیں گے۔ اس وقت تو میں بہت خوش ہو گئی۔ میں نے نوٹس ہی نہیں کیا ذوالفقار مجھ سے آنکھیں چرا رہے ہیں۔ یہ میرا اپنا گھر تھا۔ اپنے گھر کی خوشی ہم عورتوں کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے۔ میں نے اس گھر کا جائزہ لیا۔ یہ گھر بہت بڑا تھا، 600 گز پر بنا بنگلہ نما گھر۔ ہمارا گھر گراؤنڈ فلور پر تھا۔ اوپر کا فلور خالی تھا اور اس سے اوپر چھت تھی۔ یہاں چھوٹا سا لان تھا۔ اس میں لگا جھولا دیکھ کر تو بچیاں خوش ہو گئیں، لیکن یہ گھر ہماری ضرورت سے بہت بڑا تھا۔ ان 2 دنوں میں ذوالفقار نے میرا سارا سامان شفٹ کر دیا تھا۔ میں نے امی کو بھی فون کر کے بتا دیا۔ وہ مطمئن اور خوش ہو گئیں۔ امی نے یہی کہا، کچھ دنوں تک وہ صبح سے شام تک میرے پاس آ جائے کریں گی۔ ذوالفقار نے سارا دن کے لیے ملازمہ کا بھی بندوبست کر دیا تھا۔ اس کا نام فریدہ تھا۔ میں نہیں جانتی تھی یہ گھر میرے لیے کتنی بڑی آزمائش بننے والا ہے۔ ہمیں گھر چھوڑ کر میرے میاں ضروری سامان جو لینے گئے، پھر وہ خود نہیں آئے تو کچھ گھنٹوں بعد وہ سامان اور کھانے پینے کا سامان کسی لڑکے کے ہاتھ بھجوا دیا۔
دن ڈھل رہا تھا، تینوں بچیاں کھیل کھیل کر تھک گئی تھیں۔ میں نے دوسرے کمرے میں ان کو سلا دیا۔ فریدہ جا چکی تھی۔ مجھے اب شدت سے تنہائی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں ذوالفقار کو کئی بار کال کر چکی تھی، وہ کال کاٹ دیتے اور پھر ان کا میسج آ گیا کہ اماں کی طبیعت خراب ہے، تم سو جاؤ، میں آ جاؤں گا۔ مجھے اپنے شوہر کی تکلیف کا احساس تھا، وہ واقعی میرے لیے بہت تکلیف اٹھا رہے تھے، اور پھر میں سو ہی گئی۔ اتنے بڑے گھر میں اور میرے ساتھ 4 ننھی جانیں تھیں۔ رات کے نہ جانے کس پہر میری آنکھ کھلی، مجھے کچن سے کھٹر پٹر کی آواز آ رہی تھی۔ میں مسکرا دی کہ ذوالفقار آ گئے ہیں۔ ان کا معمول تھا، رات میں کچن میں جا کر چائے بنایا کرتے تھے۔ میں زچہ تھی، جسم میں کمزوری تو تھی ہی، نیند کا غلبہ آ گیا۔ صبح میری آنکھ بیل کی آواز سے کھلی۔ میں نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا تو فریدہ تھی۔ وہ ایک اچھی ہنسمکھ لڑکی تھی۔ اس کو ناشتے کا بتا کر میں بچوں کے کمرے میں آئی تو راستے میں اڑی ہوئی اس ڈریسنگ سے بہت بری طرح ٹکرا گئی۔ وہ غیر محسوس طریقے سے کچھ آگے آئی ہوئی تھی، جبکہ میں 100% یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ کل بالکل بھی ایسے نہیں رکھی تھی۔ میرا ناخن نکل گیا۔ پہلے تو مجھے یہی لگا یہ بچیوں نے کیا ہوگا، لیکن بچیاں بے خبر سو رہی تھیں۔ پھر ذوالفقار کا خیال آیا تو میں فوراً ان کو بلانے اپنے کمرے میں آئی، لیکن وہ تو تھے ہی نہیں۔ فون ملایا، بیل جا رہی تھی لیکن ریسیو نہیں ہوئی۔ اب مجھے لگ رہا تھا شاید وہ کل رات بھی گھر نہیں آئے تھے، لیکن پھر رات میں کچن میں کون تھا؟ بہت واضح آوازیں تھیں جو میرے کانوں نے سنی تھیں۔ امی بھی نہیں آئیں اور نہ ہی ذوالفقار۔ فریدہ نے سارا کام سنبھال لیا تھا۔ مشین لگا کر فٹافٹ کپڑے دھو کر اس نے گھر کا سارا کام سمیٹ لیا۔ میں اب یہی سوچ رہی تھی شاید ان کی اماں کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، لیکن نہ جانے کیوں دل کو ایک دھڑکا سا لگ گیا تھا۔ دوپہر تک امی بھی آ گئی اور مجھے گلے لگا کر رونے لگی، اور پھر جو انکشاف انہوں نے کیا اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ امی بتا رہی تھی کہ کل ذوالفقار کا ولیمہ تھا۔ میری تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ ان کو بھی کسی جاننے والے کے ذریعے پتا چلا۔ یہ خبر سچی تھی۔ میرے دل کو جو وہمے تھے وہ سچ ہو گئے۔ میں کیا کر سکتی تھی صبر کے علاوہ؟ دل میں ان کی بے وفائی کے دکھ کو چھپا کر رو دھو کر چپ کر گئی۔ لیکن میں نے پھر اپنے شوہر کو فون نہیں کیا۔ میں 4 بیٹیوں کی ماں تھی، مجھے اپنا نہیں بچیوں کا سوچنا تھا۔ میرے شوہر ہمارے فرائض پورے کر رہے تھے، ساز و سامان سے بھرا گھر تھا۔ امی ابو بھی اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ ہماری ذمہ داری اٹھا سکتے۔ امی چاہ رہی تھی میں ان کے ساتھ چلوں، لیکن میں نے انہیں اپنی طرف سے مطمئن کر کے بھیج دیا۔ وہ اور ابو حج پر جا رہے تھے۔ انہوں نے بہت کوشش اور محنت سے اس سفر کا ارادہ کیا تھا۔ اب جب ان کا خواب سچا ہونے جا رہا تھا، میں اس کے آڑے نہیں آنا چاہتی تھی، اور صرف اپنی وجہ سے ان کو روکنا نہیں چاہتی تھی۔ اور ایک سچ یہ بھی تھا، میں کسی بھی حال میں اپنے شوہر کی طرف سے ملی ہوئی چھت نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ شام میں ذوالفقار بھی آ گئے۔ بچیاں تو ان کو دیکھ کر کھل اٹھی تھیں۔ وہ کچھ شرمندہ سے تھے، وضاحتیں دے رہے تھے۔ اماں کی طبیعت صحیح نہیں تھی۔ میں نے کچھ نہ کہا، کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں۔ مجھے نارمل محسوس کر کے وہ بھی ریلیکس ہو گئے۔ میری زندگی کا ساتھی یہ بھی نہ سمجھ سکا کہ میرے اندر کتنا غم و غصہ تھا، تو پھر بتانے کا بھی کیا فائدہ؟ میں دیکھ رہی تھی
ان کا فون مستقل بج رہا تھا۔ بمشکل انہوں نے رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھایا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ یہی کہہ رہے تھے ابھی کچھ دن اماں کی طرف ہی ٹھہریں گے۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ میری گود میں سوئی ہوئی بچی کو پیار کر کے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تینوں بچیاں پریشانی سے میرے گرد گھیرا بنا کر بیٹھ گئیں۔ بچیوں کو پریشان دیکھ کر میں نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ وہ سوال کر رہی تھیں کہ بابا کہاں گئے ہیں۔ میرے پاس ان کے سوالوں کا جواب نہیں تھا۔ آج دل اداس تھا تو میں نے بچیوں کو اپنے پاس ہی سلا لیا۔ بچیوں کے پاس ہونے سے مجھے بھی سکون ملا۔ ویسے بھی آج کل اسکول کی چھٹیاں تھیں۔ آج رات میری آنکھ کسی چیز کے گرنے کی آواز سے کھلی۔ ایک پل کو تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آیا، اور پھر دوسرے ہی پل بچیوں کا خیال آیا۔ وہ میرے پاس ہی سو رہی تھیں۔ مجھے یہی لگا شاید میرا وہم ہے۔ رات کے سناٹے میں ایک زوردار آواز نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ خوف کی ایک سرد لہر میرے وجود میں دوڑ گئی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور آواز کی سمت کا تعین کرنے لگی۔ میرا اندازہ یہی تھا کہ آواز کچن سے آئی تھی۔ مجھے یاد آیا کل بھی اسی طرح آواز آئی تھی۔ اس وقت مجھے یہی لگا تھا کہ ذوالفقار آئے ہیں، جبکہ وہ تو آئے ہی نہیں تھے۔ میں اکیلی تنہا عورت، مجھے لگا کہ چور گھر میں گھس آئے ہیں۔ اوپر کا فلور بھی خالی تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ذوالفقار کو فون لگایا، لیکن ان کا فون بند آ رہا تھا۔ دل تو ویسے ہی بھرا ہوا تھا، اور پھر نہ صرف آوازیں آنا شروع ہوئی بلکہ ایسا ہو گیا جیسے اوپر کی منزل پر کوئی تیز تیز بھاگ رہا ہے، اور وہ ایک نہیں بہت سارے قدموں کی آواز تھی۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ گھر میں لوگ گھس گئے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد وہ آوازیں بند ہو گئیں۔ میری ہمت جواب دے چکی تھی، مگر میں نے دل کو مضبوط کیا۔ بمشکل کمرے سے نکلی، باہر سناٹا پڑا تھا۔ میں آہستہ آہستہ کچن کے دروازے تک پہنچی۔ اندر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، لیکن ایک پلیٹ فرش پر گری ہوئی تھی اور چاروں طرف پانی بکھرا ہوا تھا۔ اس کا مطلب واقعی کوئی تھا۔ ایک عورت بہت کمزور ہوتی ہے، لیکن ایک ماں مضبوط ہوتی ہے۔ مجھے اس وقت بھی اپنی نہیں بلکہ اپنی بچیوں کی فکر تھی۔ میں نے کچن کی لائٹ کھول دی اور لاؤنج کی بھی ساری لائٹیں کھول دی۔ باقی 2 کمروں کے بھی دروازے اور لائٹ کھول کر جائزہ لیا۔ کچھ بھی تو نہیں تھا، پھر بھی دل میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے کچن کی صفائی کی، ساری لائٹیں کھلی ہی چھوڑ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی، اور پھر رات کسی چیز کی آواز نہیں آئی، لیکن میں ساری رات نہ سو پائی۔ اگلا دن ویسا ہی بوجھل شروع ہوا۔ میری عائشہ 12 سال کی سمجھدار بچی تھی۔ فریدہ آئی تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ فریدہ میرے سر پر آ گئی، باجی جی کیا ہوا؟ مجھے بخار تھا۔ اس لڑکی نے میری واقعی بڑی خدمت کی۔ تھوڑی دیر میں ذوالفقار بھی آ گئے۔ وہ اچھے سے تیار ہو کر آئے تھے، جیسے روز دفتر جانے سے پہلے ہوتے تھے۔ اب جو میں نے غور کیا تو ہمارے اس گھر میں ان کا تو سامان تھا ہی نہیں۔ دل اور دکھ سے بھر گیا، لیکن زبان سے کچھ نہ کہا۔ وہ بس بچوں کے ساتھ کھیلتے رہے، مجھ سے بھی بات کر رہے تھے۔ میں بس ان کی بات کا جواب دیتی اور چپ ہو جاتی۔ کچھ گھنٹے ہمارے ساتھ گزارنے کے بعد وہ بولے کہ فریدہ ابھی 15 دن میرے پاس ہی رہے گی۔ اس کے ماں باپ گاؤں جا رہے تھے، لیکن ذوالفقار نے اس کو خاص میرے لیے روک لیا۔ چلو میری کچھ تو تنہائی دور ہوگی۔ اکیلا میرا اس گھر میں رہنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ان کو میرا واقعی خیال تھا۔
لیکن ان کی اگلی بات نے میری یہ خوش فہمی دور کر دی۔ وہ کہہ رہے تھے وہ آفس کے کام سے لاہور جا رہے ہیں، 1 ہفتہ لگ جائے گا۔ میں سمجھ گئی وہ لاہور نہیں بلکہ اپنی نئی بیگم کو لے کر ہنی مون پر جا رہے ہیں۔ میں نے صبر کا کڑوا گھونٹ پیا اور کچھ نہ کہا۔ جب تک پردہ پڑا رہے اچھا ہے۔ سامان تو ضرورت سے کہیں زیادہ گھر میں موجود تھا۔ رات کے وہ سارے واقعے میرے مسئلوں میں کہیں پیچھے چلے گئے۔ امی ابو آئے تو نہ میں نے ان کو کچھ بتایا اور نہ ہی میں نے ذوالفقار سے رات والی کسی بات کا ذکر کیا۔ ذوالفقار چلے گئے۔ امی ابو میرے پاس رات 11 بجے تک تھے۔ وہ میرے گھر سے ہی ایئرپورٹ روانہ ہوئے۔ میری یہی کوشش تھی میرے ماں باپ میرے پاس سے مطمئن ہو کر جائیں۔ فریدہ سے میں نے یہی کہا میرا کمرہ بہت بڑا ہے، سب کے بستر یہی لگا لو، اور پھر 1 گھنٹے میں ہی سب سو گئے۔ میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ بے شمار سوچے تھیں، صدمہ تھا۔ میرا قصور کیا تھا مجھے خود نہیں پتا۔ دل بے حد بے چین اور اداس تھا۔ دل چاہ رہا تھا کھل کر روؤں۔ میں آہستگی سے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر آ گئی اور باہر لاؤنج میں بیٹھ کر میں بآواز بلند سسک سسک کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر رو لینے کے بعد دل ہلکا ہو گیا۔ اپنے آنسو پوچھتے میری نظر جو سامنے اٹھی، مجھے شک ہوا کچن میں کوئی کھڑا تھا۔ میری نظر ڈالتے ہی ہٹ گیا۔ کل رات والی وہ ساری باتیں میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئیں۔ ایک بات تو تھی، اس گھر میں کچھ مسئلہ تھا۔ مسئلے تو میرے ساتھ بھی تھے۔ پتہ نہیں یہ مسئلہ زیادہ بڑا تھا یا میرے مسئلے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ یہی سب سوچتی میں اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ ابھی میں کمرے کے دروازے پر بھی نہیں پہنچی تھی، مجھے کل کی طرح سے کچن میں کچھ گرنے کی آواز آئی۔ میں تو اچھل ہی پڑی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ فریدہ اٹھ گئی۔ کیا ہوا باجی، کچھ چاہیے؟ نہیں، تم سو جاؤ۔ میں دوبارہ لیٹنے لگی۔ آواز پھر سے آئی۔ اب کی بار آواز اوپر کی منزل پر کچھ گرنے کی تھی۔ فریدہ بھی الرٹ ہو گئی۔ باجی یہ کیا تھا؟ اس کے چہرے پر خوف تھا۔ کچھ نہیں فریدہ، یہاں یہی چل رہا ہے، عجیب عجیب آوازیں آتی ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں ان کی ٹو نہیں لینی چاہیے، سو جاؤ۔ مجھے تو اپنے مسئلے سے بڑا کوئی مسئلہ ہی نہیں لگ رہا تھا، لیکن فریدہ پر میری نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب اوپر سے باقاعدہ بھاگنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ فریدہ جمپ لگا کر میرے بیڈ پر آ بیٹھی۔ مجھے یہ آوازیں پہلے بھی آ چکی تھیں۔ ایک بات کا مجھے اندازہ تھا، مجھے کمرے سے نہیں نکلنا۔ ہماری نانی کے گھر بھی ایسا ہی کچھ سلسلہ تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر حصار کھینچ لیا۔ فریدہ کو بھی تسلی دی، سکون سے بیٹھے، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ پھر سو گئی، لیکن میں فجر تک جاگتی رہی۔ کبھی کوئی آواز اور کبھی کوئی، اور اس میں ایک اضافہ اور ہوا۔ مجھے صحن کی طرف سے بلیوں کے چیخنے اور رونے کی آوازیں آنے لگی۔ میں اپنی جگہ سے ہلی اور نہ ہی صحن کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں جھانکا۔ صبح کے قریب جا کر میں بھی سو گئی۔ مجھے نہیں پتا چلا بچے کب اٹھے۔ فریدہ نے ان کو ناشتہ کروا دیا۔ میری آنکھ اپنی نوزائیدہ بچی کے رونے سے کھلی۔ فریدہ اس کی فیڈر بنا کر لے آئی تھی۔ باجی اٹھ جائیں، آپ کا ناشتہ بنا دیا ہے، وہ بتا رہی تھی۔ صبح آدھا گھنٹہ تو کچن صاف کرنے میں لگ گیا۔ برتن گرے ہوئے تھے، پانی پڑا ہوا تھا، اور کچرے کا ڈبہ بھی الٹا پڑا تھا۔ اور ایک اور بری خبر تھی، کل صحن میں پھیلائے ہوئے سارے کپڑے نیچے گرے ہوئے تھے اور تار ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں نے سر پکڑ لیا۔
مجھے اندازہ ہو رہا تھا یہ چیزیں ہمیں تنگ کریں گی، لیکن میں نے بھی اس کا حل سوچ لیا تھا۔ سب سے پہلے تو میں نے فریدہ کو یہاں کی مسجد میں بھیج کر عصر میں قرآن خوانی کا کہلوایا، فون کر کے قریبی بیکری سے فاتحہ کے لیے سامان اور مٹھائی بھی منگوا لی۔ آج میرے اندر بہت ہمت آ گئی تھی۔ جب مجھے یہی رہنا تھا تو ہمت کرنی پڑے گی۔ کل رات کے رونے سے غم ہلکا ہو گیا تھا اور پھر بھرپور مصروف دن گزارا۔ اس دن میں نے اپنی بیٹی کا نام نور رکھا۔ میں بچوں کے کمرے میں گئی تو ڈریسنگ پھر راستے میں اڑی ہوئی تھی۔ میں نے فریدہ کو بلا کر پوچھا۔ اس نے یہی کہا، باجی میں نے کل بہت مشکل سے پیچھے کیا تھا، مجھے بھی پتا تھا بچے اس کو آگے کر ہی نہیں سکتے، اور وہ تو کمرے میں بھی نہیں گئے۔ میں نے یہی سوچا اس کی جگہ بدلوا دوں گی۔ بچے تو ابھی ویسے بھی میرے ساتھ سو رہے تھے۔ اور پھر اس دن قرآن خوانی کے بعد دعا ہوئی، ذوالفقار کا فون آیا۔ میں نے ان کو بتا دیا کہ بچی کا نام نور رکھ دیا ہے، اور میں نے کسی بات کا ذکر نہیں کیا۔ وہ ایک دن چھوڑ کر فون کرتے، خیر خیریت پوچھ لیتے تھے۔ میں اور فریدہ بچوں کو سنبھالتے، گھر کے کام دیکھتے۔ گھر میں غیر معمولی چیزیں ہوتی، کبھی چیزیں گم ہو جاتی۔ ایک دن تو ہمیں چھری مل کر نہ دے۔ میرے پاس کچن میں 3 چھریاں تھیں، تینوں غائب۔ تنگ آ کر میں نے فریدہ سے کہا بازار سے نئی لے آؤ، تو ہم نے کام کیا۔ اور پھر دوسرے دن صبح فریدہ جب کچن میں گئی تو چیخ مار دی۔ اور پھر دوسرے دن صبح فریدہ کچن میں گئی تو چیخ مار دی۔ میں بھی اٹھ کر بھاگی۔ تینوں چھریاں سامنے سلیب پر رکھی تھی۔ میں نے فریدہ کو سختی سے بولا کہ بچوں کے سامنے کوئی بات نہیں کرنا۔ اوپر سے آوازیں آنا معمول کی بات ہو گئی۔ 9ویں دن ہمارے اوپری منزل پر بھی کرایہ دار آ گئے۔ میرے دل کو اور تسلی ہو گئی۔ یہ میرے اللہ کا کرم ہی تھا اور میرے ماں باپ کی دعائیں کہ مجھے صبر آ گیا اور مجھ میں بہت ہمت آ گئی۔ وہ 3 بچے اور میاں بیوی تھے۔ اس رات ہمیں اوپر سے تو آوازیں نہ آئیں، لیکن صحن میں بلیاں کودتی شور مچاتی رہیں۔ لیکن دوسرے دن ہی دوپہر کو اوپر والی کرایہ دار ہانپتی ہوئی نیچے آئی۔ ان کا کہنا تھا وہ اپنے بچوں کو سلا کر اپنا گھر سیٹ کرنے میں لگی تھی کہ کچن سے آواز آئی۔ انہوں نے باہر آ کر دیکھا تو 2 بچے تھے جو ان کو دیکھ کر بھاگے اور زینے کی طرف جا کر آنکھوں کے سامنے ہی غائب ہو گئے۔ میں اور فریدہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ ہمیں اندازہ تو تھا شام کو ہی ان کے میاں کسی مولوی صاحب کو لے آئے۔ ان کا یہی کہنا تھا یہاں ایک خاندان آباد ہے۔ انہوں نے کچھ پڑھائی کی اور یہی کہا کہ اب وہ تنگ نہیں کریں گے۔ میں نے بھی ان کو اپنا گھر دکھا ڈالا۔ ان کا یہی کہنا تھا نیچے الگ چیز ہے، اوپر الگ۔ پڑھائی انہوں نے ہمارے گھر کے لیے بھی کی۔ اس کے بعد جیسے سکون ہو گیا۔ ذوالفقار جب واپس آئے تو انہوں نے مجھ سے معافی مانگی کہ وہ اپنی ماں کے سامنے مجبور ہو گئے تھے۔ میں نے ان کو دل سے معاف کر دیا۔ مجھے اپنے شوہر سے محبت تھی اور میں ان کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی۔ انہوں نے ہمارے پورے حقوق ادا کیے، کوئی کوتاہی نہیں کی۔ ہماری ضرورت وقت سے پہلے پوری ہوتی۔ فریدہ کو میں نے ساتھ ہی رکھ لیا۔ وہ 2 دن اپنی اس بیوی کے پاس رہتے اور 2 دن میرے پاس۔ پھر وہ دن بھی آیا جب ان کی دوسری بیوی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی اور بدقسمتی سے ان کی بیوی بچی کی پیدائش پر دنیا سے چلی گئی۔ مجھے بھی اس خبر سے بہت دلی دکھ ہوا۔ میں نے آج تک اس کو دیکھا تھا اور نہ ہی اس سے ملی تھی، لیکن پھر بھی مجھے اس کی موت کا دکھ ہوا۔
میری ساس نے تو اس کی موت کا الزام مجھ پر ہی ڈال دیا۔ ان کا کہنا تھا یہ سب میں نے کیا ہے، میں جادو ٹونا کرتی ہوں، بس کچھ لوگوں کے دلوں پر مہر لگی ہوتی ہے۔ لیکن اس بار ذوالفقار اڑ گئے۔ تیسرے دن سویم کے بعد وہ اس نوزائیدہ بچی کو گھر لے آئے۔ بچیاں تو بے حد خوش تھی۔ میں نے اس بن ماں کی بچی کو دل سے گلے لگایا۔ میں نے اس کا نام ہنا رکھا۔ ہماری 5 بیٹیاں آج ہمارے گھر کی رونق ہیں۔ ہم نے یہ گھر خرید لیا، آج بھی ہم اسی گھر میں رہائش پذیر ہیں۔